له فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناك من آل فرعون صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنبي شفاعته لكل قول من الأعمال المتقين يا ولي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القرن يا رب الخلق لمن عبد به سوى بيت مولود الفارس الأمامي سوى رداء النبي وكريمان مولاي وسبحانه الباري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سورہ بقرہ اور اس کی آیت مبارکہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو آپ کے رب نے آپ پر کی نعمت جو ہے آزادی کی نعمت ایک غیر خدا اپنی قومی تاریخ کا وہ واقعہ یاد کرو جب فرعون کو بھاری نسلوں کو نسل کشی کرنے کا تلا ہوا تھا اور پھر منزل میں اس سے نجات دلائی اور آزادی کی نعمت آ گئی. آزادی بہت بڑی ہے. اس کا اندازہ آپ کو ڈے بائی ڈے اخبارات پڑھ کے ہوتا ہوگا. ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں فلسطین کے اندر دیگر ممالک میں جو مسلمان جو ہیں قید کے اندر ہیں اقلیتوں کے اندر ہیں اور غیر مسلموں کی 10 کروڑ کا شکار ہے. آپ کے سامنے سارے حالات فرعون سے آزادی کو یا برطانوی استعمال سے آزادی اس میں کوئی دوسرا نہیں. اور قومی آزادی کو شکر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. قومی آزادی پر کسی قوم کا آزاد ہو جانا اللہ تعالیٰ نے یاد کرو جب ہم نے تمہیں اس دن کو یاد کرو فرعون سے نجات دی اور غلامی سے آزاد کیا. یہ آزادی کے دن کو سیلیبریٹ کرنا یہ سیلیبرائز کرنا یہ کوئی سیاسی یا دنیاوی ایونٹ نہیں بلکہ شرعی ذمہ داری ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنا ہے. آنے والی نسلوں کو ہمیں بتانا ہے اور اس نعمت کو یاد کرانا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو وہ فراموش نہ کر دیں. یہ جوان بچے بیٹھے ہیں جب بھی انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے یوم آزادی کا دن آتا ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم نے جو مشقت کیا یوم آزادی کا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک احساس کو پیدا ہوتا ہے یہ آزادی کی بڑی نعمت ہے اور یہ ہم نے خود کیسے حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے مائدہ دسترخوان نازل فرما دے تکون لنا عیدا کہ یہ دن عید کا دن بن جائے خوشی کا دن بن جائے کہ وہ نعمت کسی بھی صورت میں آ جائے بندے کے پاس وہ اظہار تشکر کا تقاضا کرتی ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. اور غلام کی آزادی اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھیں تو اگر آپ کی پسند کا کفارہ ہے تو غلام کو آزاد کریں. اگر آپ کا روزے کا کفارہ ہے تو غلام کو آزاد کریں. قدم قدم پر
اور کفارہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہمیں اس کی تکلیف فرمائی. آزادی کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. غلامی کتنی تکلیف دہ چیز ہے. رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بخاری کی حدیث میں کہا ہے کہ آپ مسلم جو کسی مسلمان کو غلام کو آزاد کرتا ہے آخر اللہ بكل عضو منه عضو من النار فرجه بفرجه. جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس غلام کی آزادی کے سبب اس بندے کے ہر اعضائے دوسرے بدن کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے. اور پھر یہ لفظ آگے فرجه بفرجه یہ ایک لفظ ہے حدیث کا اندر، یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، سر کے بدلے سر، یعنی جتنے بھی اعضائے بدن ہیں اللہ تعالیٰ سارے اعضاء کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. آگے لفظ آیا کہ فرجہ بفرجہ، ایون دیٹ کہ اللہ تعالیٰ جس نے غلام کو آزاد کیا اس کی شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. ایٹ اے منیمم لیول کہ اس اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اس نہیں چھوڑتا جسے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے. یہ اتنی بڑی بات ہے کاش کہ ہم سمجھ آ جائے. اور اپنی موت پر جانا تو غلام قوم کا مقدر ہوتا ہے. اپنی موت پر غلام قوم کا مقدر ہوتا ہے. آزاد قوموں کے افراد مر کے بھی نہیں کرتے. یہ طے شدہ بات ہے. جو آزاد قوموں کے افراد ہوتے مر کے بھی نہیں کرتے. بلکہ اقبال نے کہا تھا مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام. مر کے جی تو قائد اعظم زندہ نہیں ہے نا، آج ہمارے دلوں میں موجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ مر کے جی اٹھنا فقط آزاد مردوں کا ہے کام. اور گرچہ خنزیروں کی منزل ہے آغوش لحد. جتنے بھی زیرو ہیں ہماری منزل تو قبر ہی ہے. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جو آزاد قوموں کے لوگ ہوتے ہیں مر کے بھی نہیں کرتے، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. بلکہ قبر کہتی ہے کہ میں بندہ محبوب سے ویسے ہی بنا مانگتی ہوں، غلام سے بندہ محبوب سے ویسے ہی بنا مانگتی ہوں. اور علامہ اقبال نے کہا آزادی تو جہاں میں بندہ محبوب تھی. قبر کی آواز، قبر کے احساسات کو بیان کرتے ہیں کہ اے آزادی تو جہاں میں بندہ محبوب تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. قبر کہتی ہے مجھے آج خاک میری بڑی اداس اور غمزدہ اور جلا دینے والی محسوس ہو رہی ہے. جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ آج محبوب قوم کا بندہ جو ہے میرے اندر اتر کے آیا ہے. یعنی قبر کی پناہ مانگتی ہے. الحذر محبوب کی میت سے الحذر. قبر کہتی ہے میں محبوب کی میت سے بھی پناہ مانگتی. جو لوگ آزادی کی جنگ نہیں لڑتے، آزادی حاصل نہیں کرتے، قبر کہتی ہے الحذر محبوب کی میت سے الحذر صوبان الحذر. اے اسرافیل، اے خدائے کائنات، اے جان پاک، میں پناہ مانگتی ہوں کہ محبوب بندہ میرے اندر اتر کے آ جائے. تیری میت سے تیری تاریخیاں تاریخ تر. قبر کہتی ہے کہ میں تو پہلے ہی بڑی تاریخ تھی، اوپر سے محبوب اور غلام کو میرے اندر اتارتی ہے. غلام قوم کے فرق کو اتارتی ہے کہ تیری میت سے تیری تاریخیاں تاریخ تر. تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس ہے جاگ. زمین کے رہا اس کی ناموس کے لیے دبا بن کے رہا اور قبر کے اتر آئے تو پھر عذاب الہی بن گیا میرے لیے. اور میں تیری وجہ سے میں تکلیف میں ہوں. قبر کی جو ہے وہ ویسے بندے کو پسند نہیں کرتی. اور آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، آزادی کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محبوب کا ہر لحظہ نہیں بن کے وفا چاہ. علامہ اقبال کہتے ہیں محبوب کو پیروں کی کرامت کا حصہ ہوتا. کیا کریں اقبال؟ آزادی تصدیق دینے سے مل جاتی ہے، حجروں میں بیٹھنے سے مل جاتی ہے، لمبے لمبے وظائف کرنے سے مل جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں پیروں کے پاس جا کے نذرانے دینے سے آزادی مل جاتی ہے. اقبال کہتے ہیں محبوب کو پیروں کی کرامت کا حصہ ہوتا. دیوان کی جنون ہے، پیروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نذرانے پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی میسر آ جانی چاہیے. اے بندہ آزاد خود زندہ کرامت، اے بندہ آزاد خود زندہ کرامت. آج دیکھیے بھارت کے اندر مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے کاروبار کو قلم کیا جا رہا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا تھا
علی مرتضیٰ شیر اللہ سے حدیث کے راوی ہیں. آپ نے فرمایا امام حاکم کی حدیث ہے اطیب روح فی الارض الہند. آپ نے فرمایا کہ مجھے ہند سے انتہائی پاکیزہ خوشبو آتی ہے. اور آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ان اول ما احدث اللہ الی الارض الہند. فرمایا جو پہلی سرزمین ہے بے زبان سرزمین وہ ہندوستان ہے جہاں آدم علیہ السلام تشریف لائے. اور اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اس خطہ سے سب کانٹیننٹ سے برِ صغیر سے ٹھنڈی ہوا آئی. اور علامہ اقبال کاش ہمیں چیزیں سمجھ آ جاتی. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان مدینہ کا عکس جلیل ہے. پاکستان مدینہ کا عکس جلیل ہے. On the face of the earth there are only two states. صرف دو states ایسی ہیں جو ideological ہیں, نظریاتی states ہیں. دو states ہیں, ایک پاکستان اور ایک مدینہ. یہ دونوں ریاستیں جو ہیں یہ نظریاتی ریاستیں ہیں. مدینہ کا حصول اور مدینہ میں جس حکومت کی بنیاد رکھی گئی اس کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پاکستان کی بنیاد بھی اسی کرنے پر رکھی گئی لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو زمین پر دنیا کے نقشے پر صرف دو اسٹیٹس ایسی ہیں جو نظریاتی اسٹیٹس ہیں, ریاستیں ہیں, جس میں پاکستان ہے اور ایک مدینہ جو منورہ. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے مدینہ منورہ کا عکس جلیل ہے. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ نہ مدینہ کو زوال کرنا انشاءاللہ پاکستان کو زوال ہوگا. یہ بات میں ہمیشہ سے کہتا چلا آیا ہوں انشاءاللہ. ہماری آنکھیں تو دیکھیں نہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اور فکر و نظر کے طریقوں کو کھولتی چلی جاتی ہیں. بات بڑی معمولی ہوتی ہے, کہنے والے کہہ دیتے ہیں لیکن در اور دریچے دونوں بات کر جاتی ہیں. قوم وطن سے نہیں ملت سے بنتی ہے. قوم وطن سے قوم بنتی ہے, قوم وطن سے بنتی ہے ملت سے. اس کا مطلب ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر رہنے والے ہندو سکھ عیسائی سارے ملت میں ایسا قومیں اوطان سے بنتی ہیں. یہ نعرہ تھا وہاں سب کانٹیننٹ کے کچھ لوگوں کا, جنہیں مولانا حسین احمد مدنی جو صدر جلیل علماء ہند تھے, مولانا رشید احمد گنگوہی تھے, مولانا محمد قاسم نانوتوی تھے, مولانا ابوالکلام آزاد تھے. اس پر علامہ اقبال کی روکڑ اٹھ کر کہا کہ قلندر جز لا الہ کچھ نہیں رکھتا. اقبال کہتے ہیں قلندر مجھے کچھ نہیں آتا, میں دین کے رموز سے واقف نہیں ہوں, میں دین کی ڈیپتھ میں جا کے کچھ کہنے سے قاصر ہوں. مجھے صرف ایک ہی پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے ہیں فقیہ کے شہر قارون لغت بھائی نجاتی کا, کہتے ہیں کہ شہر کا فقیہ ہے جو بڑے بڑے فقہا بیٹھے ہیں محدثین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان کی تو لغت پورے حجاز کی لغت جو ہے ان کے سینوں میں معمول ہے. اقبال سے نہ رکھا گیا. اقبال نے کہا کہ مولوی کا ذہن پچھلے 100 سال سے عقیب اور بات چلا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ قوم وطن سے بنتی اور نہ سے تشکیل پاتی ہیں. اور فرمایا کو کہتے ہیں کوئی اس بات کا جو ہے وہ دل میں شک و شبہ نہ رکھے. پچھلی 1 صدی سے مولوی کا ذہن بات چلا رہا ہے اور بولنا اور فکر سے محروم ہے. کہتے ہیں بولنا تو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, بولنا تو ہند میں سجدے کی اجازت, وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آزاد فرماتے ہیں, اسے آزادی نہیں کہتے. اور ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرامن ہے اس کا, وہ ملت کا کفن ہے. وہ قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی, وہ قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی. وہ بحر میں آزاد ہے بدل صورت ماہی ہے, کر کے وطن سنت محبوب الہی ہے, کر کے وطن سنت محبوب الہی. تو کیا نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ملت واحدہ کے لیے اپنے وطن کو نہیں چھوڑا؟ تو اگر قومیں وطن سے بنتی تو آپ نہ چھوڑتے نا وطن. اقبال کہتے ہیں کر کے وطن سنت محبوب الہی, دے تو نبوت کی صداقت پر گواہی. گفتار سیاست میں وطن اور بھی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور بھی کچھ ہے.
اقبال نے بڑی کلیئر کٹ بات کی اور کہا کہ اس پرسیپشن جو پریویل کر رہی ہے کہ قومیں اوطان سے یہ وطن سے تشکیل پاتی ہیں، قوم کبھی وطن سے نہیں بنتی، یہ انتہائی تکلیف سے بات کرتے ہیں۔ واضح رہا گیا، کہتے ہیں عجب مدوز عدالت نبو سے نہیں واقع، کہتے ہیں اجمی لوگوں کو عید کا سمجھ ہی نہیں آئی، چیز کو سمجھا نہیں۔ کہتے ہیں دیوبند حسین احمد اینچی العجبیز کہتے ہیں دیوبند کے مفتدین نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ قوم وطن سے تشکیل پاتی ہے، سرود پر سر منبر کے ملت از منبر پر بیٹھ کے وہ ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں کہ قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے۔ کہتے ہیں چے بے خبر زی مقام میں محمد عربیت، افسوس کی بات ہے پوری زندگی دین پڑھاتے گزر گئی اور اپنے نبی کے مقام سے لوگ بے خبر ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قوم جو ہے وطن سے بنتی ہے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کا رسا خیش کہ دی ہم عروس اگر بور معون رسیدی زمان بول حدیث، کہتے ہیں کہ دین تو صرف نام ہے، نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ جانے کا، اور اگر وہاں تک تم نہیں پہنچ سکے، تمہاری رسائی ایکسیس اور رسوخ نہیں ہے، تو پھر ابو جہل ابو لہب اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں۔ بڑی کلیئر کٹ بات کی علامہ محمد اقبال نے، اس کا کوئی بڑا واضح پیغام دے دیا، اور بات جی کی مجھے حیرت ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ سلمان فارسی پرشیا سے چلے، ان کا وطن نہیں تھا، وہ عربی نسل نہیں تھے، عربی نسل نہیں تھے۔ بلال بخشی ابشا سے چلے، مدینہ پہنچے۔ سلمان فارسی پرشیا سے چلے، ایران سے چلے، مدینہ پہنچے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سلمان فارسی بھی ملت واحدہ، ملت اسلامیہ کے فرد ہیں، اور بلال بخشی بھی ملت اسلامیہ کے فرد ہیں۔ ابو لہب ابو جہل جن کی زبان ایک، رنگ ایک، نسل ایک، خون ایک، مٹی ایک، سب کچھ ایک ہونے کے باوجود ملت اسلامیہ کے ملت کے فرد نہیں ہے۔ تو گویا ہمیں تاریخ اسلام یہ پیغام دیتی ہے کہ دین جو ہے وہ ملت واحدہ کا بنیادی ایلیمنٹ ہے، جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کاش ہمیں سمجھ آ جاتی۔ اور قائد اعظم نے کہا تھا، محمد رضا نے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی دن بن گیا تھا، تو قومی نسلی کی بات کرتے فرمایا تھا کہ پاکستان اسی تشکیل پا گیا تھا جب سب کانٹیننٹ میں پہلا شخص مسلمان ہوا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ دو قومی نظریہ اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا۔ ٹو نیشن تھی، دو قومی نظریہ، یہ سب کانٹیننٹ کی کریشن نہیں یہ چاہتے ہیں، یہ تو اسی دن تبلیغ آ گیا تھا جب سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یقیناً اسی دن تبلیغ آ گیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں منیر ریاضی نے کہا تھا تو بھی ہجرت کر رہا ہے شہر مدینہ کی طرح، پاکستان کے حوالے سے کہا منیر ریاضی نے تو بھی ہجرت کر رہا ہے شہر مدینہ کی طرح، ہم نے دہرائی ایک رسم اپنے آبا کی طرح۔ کہتے ہیں ایک رسم اٹھائی گئی تھی جب مدینہ ہجرت کی گئی تھی، اس کے بعد دوسری رسم جو ہے ہم نے سب کانٹیننٹ کے اندر پاکستان میں مائگریٹ کر کے ہم نے اس رسم کو ہم نے نبھایا، اس رسم کو ہم نے پورا کیا۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، قومیں بدل سے تشکیل نہیں پاتی، مسلمان خواہ چائنا میں ہو، کینیڈا میں ہو، دنیا کی کسی اسٹیٹ میں ہو، وہ ملت واحدہ کا فرد اور رکن ہے، قومیں بدل سے تشکیل نہیں پاتی۔ دو قومی نظریہ، ٹو نیشن تھیوری۔ آج میں اور آپ جتنی تیزی کے ساتھ اپنی شناخت اور پہچان کو مسل کر میں یقین جائے میں نے از خود شادی اٹینڈ کی، نکاح مجھے پڑھ رہا تھا، آپ ہی کی ضرورت رہا، اور میں نے ایک گھر کے ینگ گائے کو دیکھا، انہوں نے دھوتی باندھ رکھی تھی، تہمت کہتے ہیں، اور تہمت کا سٹائل وہ نیچے سے لے کے سائڈ پہ پورا ہندوؤں کا سٹائل تھا، اور پھر بچوں کو میں نے گفتگو کرتے دیکھا، اس نے more than 70% ہندی زبان کے ورڈز تھے، اور میں صاحب خانہ کو دیکھتا کہ وہ بڑے ہی نیک اور صالح آدمی اور جنریشن کو دیکھ رہا تھا، ہندوازم کا رنگ خارج دیکھا میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری بس نہیں۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو تو فرا کر لیا ہے، رہے گی جغرافی سرحدیں وہ بھی
ضرور نہیں کہ جب ہم ان کی جغرافی سرحدوں پر حملہ آور ہوئے کو جو ہے ہم کر لیں گے، فتح کر لیں گے، کہ ہاں کبھی شدت آپ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، وہ کبھی کا قومیت کی بات نہیں کرتے ہیں، محمد اجرا کی بات نہیں کرتے ہیں۔ ایک ڈائلاگ ہوا، ایک پیورٹی بلسن تھا، افسانہ نگار تھا، رائٹر تھا، اور وہ جرنلسٹ بھی تھا، صحافی بھی تھا۔ اس نے کتاب لکھی ہے ورڈکٹ آن انڈیا، ورڈکٹ آن انڈیا اس کی بک ہے۔ اس کے اندر اس نے اپنے اس ڈائلاگ کو قائد اعظم کو جو انٹرویو دیا، اس نے منو ان اس کو اپنی اس کتاب کا حصہ بنایا، اور وہ ورڈکٹ آن انڈیا پر جو اسے ٹاپک دیا، ٹائٹل دیا قائد اعظم کے ساتھ انٹرویو اور ڈائلاگ کا، اس ڈائلاگ ود اے جائنٹ، ڈائلاگ ود قائد اعظم کو جائنٹ کہا، اس نے کہا ڈائلاگ ود اے جائنٹ، ایشیا کی دیو کا شخصیت کا انٹرویو۔ ان لوگوں کے ذہن کتنے آزاد تھے۔ میں اب جب اپنے ملک کے اندر اپنے واسیوں کو ان کی گاڑیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے گرد و نواح میں جب ان کی موسیقی کو سنتا ہوں اور میوزک کو سنتا ہوں، گانے کا سر ہوتے دیکھتا ہوں، دل پارا پارا ہو جاتا ہے کہ ہم نے کتنی مشکل آزادی حاصل کی۔ اندرا گاندھی نے ٹھیک کہا تھا کہ جو ہم نے ان کی نظریاتی سرحدوں کو فتح کر لیا، یہی وہ پینیٹریٹ کر کے ہمارے اندر کوئی قدر مشرق نہیں تھی۔ دو قومی نظریے پر بات کی۔ نکلسن نے قائد اعظم کے ساتھ انٹرویو لیا اور پہلا سوال کرتا ہے کہ when you say the Muslims are a nation، قائد اعظم سے کہتے ہیں مسٹر جناب، جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہندوستان کی کوئی قوم بھی مسلمان کو ایز اے نیشن قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میری بات آپ سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں یہ گروہ ہے، یہ نیشن نہیں ہے، یہ گروہ ہے، جتھا ہے، اس کا کوئی قوم سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی منفرد وجود نہیں ہے۔ قائد اعظم نے ساری توانائی اس بات پہ صرف کی کہ مسلمان ایک نیشن ہے، قوم ہے، یہ گروہ جتھا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے قائد اعظم نے فرمایا، جب سے پوچھا when you say the Muslims are a nation, are you thinking on terms of religion؟ جب آپ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر وہ مذہبی جو ہے الاؤ، کیا وہ بھی ریلیٹ کر رہا ہے؟ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے۔ You must، قائد اعظم نے فرمایا، you must remember that Islam is not merely a religious doctrine۔ کہتے ہیں میری بات سنو مسٹر جرنلسٹ، پاکستان کی صرف ایک اسلامی اصول نہیں ہے، یہ بات مت سمجھو، بلکہ ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل کوڈ آف کنڈکٹ۔ پاکستان جو ہے ایک ریئلسٹک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ I am thinking term of the everything important in life۔ میں زندگی کی ہر اہم چیز کو اسلام کے تناظر میں جا کے دیکھتا ہوں، میں زندگی کی ہر چیز کو اسلام کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا I am thinking in terms of life, of everything important in life, I am thinking in terms of our history۔ میں اپنی تاریخ کو اٹھاتا ہوں، تاریخ اسلام کو، اور پھر میں اسلام کے تناظر میں دیکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں our heroes, our art, our architecture, our music, our laws۔ ہماری ایک ایک ہمارا جو ریسپیکٹ ہے، کہتے ہیں our jurisprudence، میں سب کو اسلام کے تناظر میں دیکھتا ہوں، چاہے وہ ہماری تاریخ ہو، چاہے وہ ہماری ہسٹری ہو، ہیروز ہو، ہمارے آرٹ ہو، ہمارا آرکیٹیکچر ہو، ہمارا میوزک ہو، ہمارے لاز ہو۔ جب میں سے پوچھا پلیز آئی ووڈ لائک ٹو رائٹ دیز تھنگس ڈاؤن، مسٹر جناب رکیے، مسٹر جناب مجھے لکھ لینے دیجیے جو آپ کہہ رہے ہیں، لکھنا چاہتا ہوں، فیملی کا پلیز آئی ووڈ لائک، کہتے ہیں آفٹر پاس in all these things are out of is not only fundamentally different but often radically۔ کہتے ہیں یہ ہماری چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر ایک دوسرے کا تضاد ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کا حریف ہیں۔ آگے بات کہ there is nothing in life which links us together۔ ایک چیز بھی ایسی نہیں جو ہندوؤں میں ہمارے مابین ہمیں لنک ٹوگیدر کر دے جو قدر مشرک ہو۔ آپ ادھر ہندو کو رکھ لیں، ادھر آپ جو ہے وہ اپنا مسلمان کو رکھ لیں، پھر ان کی ویلیوز کو لے لیں،
مسلمان اور ہندو کی جو ہندوازم کی جو ویلیوز ہیں ان کے اندر ایک بھی چیز ایسی نہیں جو لنک ٹوگیدر کر دے, جو ان کے اندر قدر مشترک ہو. وہ آپ نے فرمایا کہ there is a thing in life which links us together, our names. چھوٹی سی بات ہے, ناموں کو لے لو, کیا ہمارے ناموں میں زمین آسمان کا فرق ہے فرق. اور کلوتھس, ہمارے لباس کو دیکھو, والد کے لباس کو دیکھو, کہتے ہیں کہ our foods, ہمارے کھانے کو دیکھو, ان کے کھانے کو دیکھیں, they are all different, سب کے سب مختلف ہیں. اور اکانومک لائف, ہماری جو اقتصادی زندگی ہے وہ بالکل مختلف. ایجوکیشن آئیڈیاز, ہمارے تعلیمی نظریات ہندوؤں سے کیا ہیں, مختلف ہیں. قائد اعظم نے فرمایا our treatment of women, ہمارا عورتوں کے ساتھ برتاؤ ان سے بالکل مختلف ہے. our attitude towards animal, ہمارا جانوروں سے رویہ بھی ان سے بالکل مختلف ہے. we challenge each other at every point of the path, ہم دونوں ہر مرحلے اور مقام پر ایک دوسرے کے حریف ہیں اور مخالف ہیں. ایک بھی قدر مشرک نہیں ہے ہندوازم میں اور مسلمانوں کے اندر. ہوئی ہے What have you written down? یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد قائد اعظم نے توقف کیا اور فرمایا کہ کیا لکھ رہے ہو. وہ لکھ رہا تھا ساتھ ساتھ, یہ صحابی نے لکھا, جیسے سے لکھا, پیارے نگل نے لکھا, کیا لکھا, کہتا ہے یہ written that Muslims are a nation. کہتے ہیں جناب میں نے لکھ لیا ہے کہ مسلمان کوئی گروہ یا جتھا نہیں ہے بلکہ یہ قوم ہے. میں نے لکھ لیا اس بات کو. نے پوچھا کہ and do you believe it, Mr. Journalist? لکھا بھی ہے کہ یقین بھی رکھتے ہو. اس نے کہا yes I do, Mr. جناب. ہاں مسٹر جناب, میں نے آج تسلیم کر لیا کہ مسلمان واقعیت یہ قوم, مسلمان واقعیت کی قوم میں. کاش ہم نے بھی دیکھا ہوتا کوئی جنگ لڑی تو کیسے لڑی, اور متحدہ قومیت کا راہ تلاپنے والے, ایک دامے ہم رنگ زمین کو تشکیل دینے والے اپنے بربادے ہیں, اپنے دھوکہ دیتے ہیں. بربادیوں کی داستانیں تو ہمارے اپنے گھر سے شروع ہوئی نا. اگر آپ نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تاریخ کو دیکھا ہوگا, ہمارے اس وقت مابین سب سے بزرگ شخصیت محمود قریشی صاحب موجود ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی حرکتوں کو بھی دیکھا, مسلمانوں کی رفتاری کی, جو کچھ کیا وہ سب ان کے پیش نظر ہے. اس وقت جشن کی گواہ موجود ہیں مولانا ابوالکلام آزاد, جو نسلی شکلی طور پر مسلمانوں میں اتھارٹی تصدیق کیے جاتے تھے, مگر ہندوازم ان کی باطنیت کے اندر پوری طرح رچا بسا تھا. اور مولانا مودودی نے ٹھنڈی آ کے کہا تھا کہ مولانا آزاد کا معاملہ اس غزل کا ہے جو نماز کے لیے آزان دیتا ہے اور آزان دے کے سو جاتا ہے. عمر بھر کانگریس اور ہندو نیتاؤں کی محبتوں کا جھولا جھولنے والے مولانا ابوالکلام آزاد زندگی بھر راگ کراتے رہے متحدہ قومیت کا کہ مسلمان اور ہندو ایک قوم ہے. پوری زندگی اس پر وہ بولتے رہے, بات کرتے رہے, لیکن جب اس خواب سے بیدار ہوئے تو بازی پلٹ چکی تھی. بازی پلٹ چکی تھی. اقبال نے کہا تھا 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا, 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا, جب آنکھ کھلی دیکھا تو میرا اپنا ہی گریباں تھا. یہ لوگ جنہوں نے مسلمان قوم کے جداگانہ تشخص اور امتیاز کو ختم کرنے کی کوشش کی. قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ وہ دا شو بوائے آف دا انڈیا, کہتے ہیں یہ کانگریس کا شو بوائے تھا, اور مولانا آزاد کلاسیکی موسیقی بہت دلدادہ تھے. چھوٹا سا ایکسٹریکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مولانا آزاد مسلمان ہو کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک مشرک اور بت پرست کے بارے میں کیسی رائے رکھتے تھے. مہاتما گاندھی کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پہلی بار میں مہاتما گاندھی سے ملا تو میں ان کا متقن نہیں تھا, میری آنکھوں پر اسلام کی اعتقاد کی پٹی بندھی تھی, میں مہاتما کو پہچان نہ سکا. جو انسان کی آنکھ کو بند کر دے وہ تعصب کی پٹی, اور وہ مذہب کے تعصب کی پٹی میری آنکھوں پر تھی. مگر پھر ہر چیز مجھ پر آشکارا ہوئی اور مجھ پر مہاتما گاندھی کی عظمت آشکارا ہوئی, اور آئے دن میرا احترام اور اعتقاد ان کے بارے میں بڑھتا چلا گیا. اور پھر میں نے دیکھا
دیکھا کہ مہاتما گاندھی کی حیات ایک کھلی کتاب ہے جس کا ہر ورق روشن اور ہر سطر کا لفظ دھلا ہوا اور اجلا ہے. یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریر آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. سارا قرآن مشرکین کی لعنت کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اللہ قدم اور مشرکین کے پرستوں پر لعنت فرماتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں. بات یہ تھی تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب قوم تو ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اگر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کتاب ہوتے قرآن پڑھا ہوتا تو مہاتما کس طرح وہ تاریخ اور توصیف نہ کرتے. اور مولانا کا تعلق درخت بہت تلخ بات ہے. کڑوی زہریلی بات کرنے جا رہا ہوں. مسئلے کی اعتبار سے مولانا کا تعلق اہل حدیث جسے ہم وہابی کہتے ہیں اس طبقے سے کا تعلق تھا. ساری زندگی مولانا ابوالکلام آزاد جو متحدہ قومیت کے حامل تھے. آپ متحدہ قومیت کے حامل ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں مسلمان اور ہندو ایک قوم ہے؟ کیا وہ سب کانٹیننٹ میں رہتے تھے اکٹھے؟ تو اکٹھے رہنے سے وہ ایک قوم بن گئے؟ ہم ایک قوم نہیں. ہماری شناخت و پہچان ہے. ساری زندگی جو ہے مہاتما گاندھی کے ساتھ اور ان کی ستیہ گری کی جو تحریک تھی اس کی وہ اساس تھے اور کوشش کرتے تھے لٹریچر پہ لٹریچر لکھ ڈالے. لیکن جتنے امبار لٹریچروں کے لگائے تھے اس سے زیادہ کہیں مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر ابوالکلام آزاد کے سامنے تھے. بات یہ ہے کہ علم کتاب سے تو آ جاتا ہے لیکن دین کتاب سے نہیں آتا, دین نظر سے آتا ہے. دین نظر سے آتا ہے. علم بس کتاب و دین بس نظر. دین نظر سے آگے کام صاحب ایک تقاضا دین آپ کو نظر سے ملے گا, کتابوں سے آپ کو دین نہیں ملتا. اور جب آزادی کی رات 7 بجے اور مسلمانوں کے سر سے قیامت گزر گئی تو متحدہ قومیت کے حامی مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس لوگ گئے اور اسے بتایا کہ ہمارے وہ سب کچھ برباد ہو گیا, ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کر دیا گیا, ہمارے گھر چلا کے راہ کر دیے گئے. اور مولانا آزاد بیٹھے متحدہ قومیت کی بات راہ لگا رہے تھے اور احسان دانش نے کہا تھا وہ شاخ گل کے زمزموں کی دھن تراشتے رہے. بات سنیے احسان دانش کہتے ہیں وہ شاخ گل کے زمزموں کی دھن تراشتے رہے, نشیمنوں پر بجلیوں کا کاروان گزر گیا. قومیت کی بات کرتے رہے اور بات نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. حبیب الرحمان لدھیانوی احراری محبوسہ احراری پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس گئے, سردار پٹیل سے کہا لدھیانہ میں پہلے میرے گھر کو برباد کیا گیا, دیش بھکتوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی, میرے گھر والوں کا خون کی ہولی کھیلی. اس پر سردار پٹیل نے اور جواہر لال نہرو نے کہا کہ مولانا بہت افسوس ہوا کو جلا دیا گیا, آپ اس نے برباد کر دی گئی, ہمیں اس کا بہت دکھ ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی ہے تمہارے جناح کا کیا جا رہا ہے, جو کچھ بھی ہے تمہارے جناح کا کیا جا رہا ہے. اس کا ہم حصول اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حصول آزادی کے بعد ہندو قوم حصول آزادی کے بعد اپنے ہندوؤں پر گولی چلائے گی, ہم مسلمانوں کی طرح نہیں کہ اپنوں پر گولی چلائیں اور اپنوں کو برباد کریں گے. بھول جائیے اور چلے جائیے. ہم نہ تو آپ کی آزادیاں کھائیں گے اور نہ اپنوں پر گولیاں چلائیں گے. مسلمانوں کا شعار ہے کہ اپنوں پر گولیاں برسانا اور منہ سے گالیاں کھانا. اور کیا شاعر نے کہا تھا جب پڑا وقت گلستان پر تو خون ہم نے دیا اور بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام. ساری زندگی یہ لوگ کرتے رہے, متحدہ قومیت کی بات کرتے رہے اور چیختے چلاتے رہے. نتیجہ کیا؟ میں شاید میرے پاس وقت درج ہے, مجھے بات بھی جلدی سے بیٹھنا ہے تو میں بات کرتا ہوں. یہ چیز موہن داس کرم گاندھی. اچھا یہ مہاتما کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. مہاتما کہتے ہیں سب سے عظیم روح, سب سے اعلیٰ درجے کی روح کو مہاتما کہا جاتا ہے. جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا مہاتما گاندھی کے بارے میں, کہا تھا he's a saint among the politician and politician among the saints. اسے کہا یہ مہاتما گاندھی کا پتہ نہیں چلتا یہ بزرگ صوفی ہے, سینٹ ہے یا پولیٹیشین ہے. پولیٹیشین دیکھو تو پولیٹیشین میں غصہ بیٹھا ہوتا ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ کی شخصیت ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا as for Gandhi himself he was a very difficult personality to understand. کہ گاندھی کی ہمیں کبھی سمجھ نہیں آئی, ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا. اور گاندھی کی سوچ کیا تھی, وہ ہندوستان کو انگریزوں
چنگل سے چھڑانا نہیں چاہتا تھا، وہ ہندوؤں کو آزاد کرنا چاہتا تھا. اور رام راجیہ مذہبی حکومت ہندی پارنامہ انوبر دہلی کا، اس کے اندر تحریر مہاتما گاندھی کا مذہبی علاوہ دیکھیے. وہ لوگ اپنے مذہب سے کتنے، میں نے ابوالکلام آزاد کی بات کی، وہ اس کی سوچ کیسی تھی، اور یہ مہاتما گاندھی کی سوچ دیکھیے. کہتے ہیں میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، کہتے ہیں میں یہ گاندھی کے الفاظ میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں دنیا میں بد کردار ہونے سے بچا تو صرف رام کے نام سے بچا. وہ لوگ اتنے اسٹرکٹ ہیں اپنے مذہب کے اندر، کہتے ہیں میں دنیا میں بد کردار ہونے سے بچا تو رام نام کی بدولت بچا. جب بھی مشکلات نے گھیرا تو میں نے رام نام کا نام لیا تو میں بچ گیا. بلکہ مہاتما کے آخری الفاظ بھی رام رام تھے. قائد اعظم نے اس کو اگر بے سدھ کی نہ کیا ہوتا تو شاید یہ پورا ہندوستان ہی لے جاتا. اگر عمر جنازہ ہوتا تو شاید پورا ہندوستان ہی لے جاتا. اور 1939 میں عرب کالج دہلی کے اندر مسٹر جناح قائد اعظم نے فرمایا تھا دولت برطانیہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتی ہے، گاندھی جی مسلم ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. میں محمد علی جناح جو قیادت کر رہا ہے مسلمانوں کی، میں دونوں کو حکومت نہیں کرنے دوں گا. نہ میں برطانیہ تاج برطانیہ کو حکومت کرنے دوں گا کہ وہ ہندوستان پر حکومت کرے، اور نہ ہی میں گاندھی کو پورے ہندوستان پر حکومت کرنے دوں گا. آپ نے فرمایا کہ سوال پیدا ہے کہ اور دونوں متحد ہوتے آ جائیں، انگریز اور ہندو چاہے الگ الگ آ جائیں، جناب کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنا وطن لے کے چھوڑے گا. کاش ہم نے اس کو دیکھا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا. اتنی مشکل سے پاکستان بنا ہوئی کہنے والے کیسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے پاکستان کیسے بنا. مجھے موہن داس کرمچند گاندھی کی وہ بات یاد آتی ہے، اس نے کہا بھارت ماتا ایک وحدت ہے. بھارت ماتا ایک وحدت ہے کہتے ہیں، اور یہ گاؤں ماتا سے زیادہ مقدس ہے. بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنا مجھے یوں لگتا ہے جیسے گاؤں ماتا کے ٹکڑے کی جا رہی ہے. This was the perception of Mr. Mahatma Gandhi. اور راجپال نے گوپال نے کہا تھا ہندوستان کی تقسیم بالکل ایسے ہے کہ جیسے دو بھائیوں کے پاس ایک گائے ہو، اس کو درمیان سے کاٹ کے آدھا آدھا کر دیا جائے. اور ہندو زندگی کے حامل مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کسی مہاسبائی سے زبان کو سوال نے بھی کہا تھا پاکستان کا نام میرے غلط سے نہیں کرتا، پاکستان کا نام میرے الگ سے نہیں کرتا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اس بڑے زمین میں جو پاکستان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ پاک اور کچھ حصہ ناپاک ہے. اور کانگریس لیڈر نے حضرت سنائی کرتے ہوئے کہا تھا آج یہ مسلمان جو ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان کا، کوئی ایجنٹ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایئر اسلام کا مطالبہ کریں گے. نہرو اور گاندھی نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں دیں گے کسی قیمت پر، اگر دیں گے اتنا ڈنڈورا اور کمزور کر کے دیں گے جو چند دنوں میں ٹوٹ کے اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جائے گا. سوال ہی پیدا ہوگا کہ پاکستان دے دیا جائے، دیں گے انتہائی کمزور. آج کی ترازو میں دیکھیں کہ پاکستان کمزور ہے، معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ، عدالتی طور پہ. سکھ لیڈر تارا چند نے کہا تھا جو مانگے گا پاکستان اس کو دے گے قبرستان. مرد امن سردار پٹیل نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں سے شراکت عبث اور بیکار ہے. سوال یہ پیدا ہے کہ مسلمانوں سے شراکت کر لی جائے، مسلمان بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گلا سڑا اصول ہے. یہ ان لوگوں کے احساسات میں خدا میری باتیں آنکھیں کھول کے سنیے. آپ وظائف بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو سمندر کی چھاپ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ پڑھ لیں اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ 100 تسبیحیں پڑھ لیں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. میرے نبی نے میدان بدر میں جہاد کر کے مدینہ کا دفاع کیا. اگلی بات ہوگا تو شاید انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا تصور جو ہے بھارت ماتا کے بدن پر گلے سڑے ناسور ہیں، انہیں جلد کر کے پھینک دوں گا وگرنہ یہ صحت مند حصے کو بھی بیمار کر دیں گے. لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ برے صغیر کے مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام کے 2 فقیروں کی قیادت میں اپنی صفیں باندھ لی تھی، اقبال اور محمد علی جناح.
ہندو یہ نہیں جانتے، یہ نہیں پتا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. انہوں نے بات میں کبھی کبھی طرف بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارا بستی درد ہوگا اس کو قائد اعظم کی کلین شیپ نظر آ گئی، علامہ اقبال کی کلین شیپ کو نظر آ گئی، لیکن دونوں کے دلوں کا بھید اور حال نہ جان سکے، نہ دونوں کے کمال کو دیکھ سکے، نہ دونوں کے حال کو دیکھ سکے، نہ کمال کو دیکھ سکے. ان کے خود قدوں میں کبھی جناح اور اقبال کی فکر کا گزر ہی نہیں ہوا. اگر کبھی گزر ہو جاتا تو کبھی پر کفر کے کپڑے لگاتے، کفر کے کپڑے لگاتے رہے. اور میں کہتا ہوں ان کو یہ جتنے بھی لوگ تھے مذہبی تنقید ایکسیپشن آتے تھے، ان کو کشف قبول بھی ہو رہا تھا اور کشف حدود بھی ہوا، کشف قبول بھی ہو رہا ہے، کشف قبول بھی ہو رہا ہے. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کشف حدود بھی ہو جاتا. ایک بات ہے، سب بات کی اقبال نے کہا تھا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا، اس کو کیا جانے بیچارے دو حضرت کے امام، تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام کی حجاب میرا سجود. بادشاہ نے سمجھ آ جاتی اور اس کو دیکھ سکتے. مجھے تکلیف اس وقت ہوئی جب اوقاف ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ اتنی بھی اوقاف کی مساجد ہیں، مساجد کے اندر انڈیپینڈنس ڈے پر بات کی جائے گی، یوم آزادی پہ بات کی جائے گی. میرا طبقہ علماء انتہائی فکر مند اور پریشان تھا کہ آزادی کی گل کری، وہ پریشان تھے کہ یہ کون سا موضوع ہے، یہ تو کوئی موضوع نہیں ہے، یہاں تو کوئی لوگ اور بشر کی بات ہونی چاہیے یا غیر کی بات ہونی چاہیے، یہاں اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے. پر اس طرح کی بھاری تقاریر کا حامل نہیں ہو سکتا. مجھے حبیب الرحمان الگانوی گاندھی سے ملنے گئے اور کہا کہ گاندھی جی یہ ہوا کیا، بڑے پرغرور بیٹھے تھے تو گاندھی نے کہتا لگایا اور کہا مجھے بڑا افسوس ہے مولانا آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے بہت افسوس ہے. تو انہوں نے کہا، مولانا نے کہا کہ ہم نے آزادی کی جنگ آپ کے ساتھ لڑی ہے، آپ نے اپنا گھر ہم نے موت کے خوف سے چھوڑ دیا. گاندھی کی بات سمجھے گا، گاندھی کی بات سنی کہتے ہیں مولانا نے جب کہا نا حبیب الرحمان الگانوی نے کہا کہ ہم نے اپنا گھر موت کے خوف سے چھوڑ دیا اور ہماری مسجدوں کی توہین کی جا رہی. گاندھی نے کہا یہ مسجدوں کی توہین کی ذمہ دار آپ خود ہیں، آپ تو کہتے ہیں یہ خدا کا گھر ہے مسجد، تو پھر مولانا آپ خدا کے گھر کے لیے مر مٹ کیوں نہ گئے، اس کی عزت کے لیے آپ نے اپنا وجود کو ختم کیوں نہ کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ جو مسلمان ہیں اپنے مذہب کی روح کو سمجھتے ہی نہیں. آپ کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن اپنی مساجد جو آپ کی عبادت گاہیں ہیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے تھی. میرے پاس کیا شیوا لے کے آئے ہیں اور پوچھا تھوڑی دیر بعد دوسرے مولانا آئے تو کہا کہ مولانا کیا آپ کی لڑائی بات نہیں آئے. گاندھی مسکرا رہا، میں نے کہا آپ کے ساتھ مل کے ہم نے آزادی کی جنگ لڑی ہے اور یہ 28-29 برس ہم نے آپ کا ساتھ دیا، تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. تو گاندھی نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوا آپ کا دیا کرا ہے. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ وصل کا دن اور وہ بھی اتنا مختصر، وصل کا دن اور وہ بھی اتنا مختصر، دن گینے جاتے تھے اس دن کے لیے. میرے پاس وقت بہت کم ہے، تھوڑی سی بات میرے بہت سی سردار سی بات آپ سے بات کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سولوشن ہے پاکستان کی بیٹرمنٹ کا؟ آئیے کچھ دیکھتے ہیں جی. حدیث کے کانٹیننٹ سید عمر فاروق حوالہ قیادت کا صحیح انتخاب ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں پولیٹیکل سینیری میں جا رہا ہوں. میں نے بتایا پالیٹکس میں نا پسند کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں. قائد اعظم نے 11 اکتوبر 1947 کو کراچی کے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا ماضی وجود میں آ جانا خود منزل مقصود نہیں ہے بلکہ دس از اے اسٹیپنگ اسٹون. یہ پہلا اسٹیپ ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اگلی بات آپ دیکھیے کہ بنو اسرائیل نے اپنے نبی اسماعیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ سے کہیں ہم پر بھی بادشاہ مقرر کر دے. کیا مقرر کر دے؟ بادشاہ مقرر کر دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کر دیا اور انہوں نے 2 اعتراضات کیے تھے. 2 اعتراضات کیے تھے. انہوں نے کہا تھا یہ نہ تو شاہ رخ خاندان سے اس کا تعلق ہے اور نہ ہی اس کے پاس مال ہے.
نہ اس کے پاس مال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا تھا ان اللہ صفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو علم اور جسم دونوں کے اندر اس کو کمال عطا فرمایا ہے. گویا پیغام یہ تھا کہ دو چیزیں علم اور قوت جو ہے وہ بنیادی چیز تھی جس پر ہمیں کام کرنا تھا. کاش ہم اس پر کام کر سکتے لیکن ہم نے نہ علم کو دیکھا نہ قوت کو دیکھا اور ہم نے سب سے آگے شاید خاندانی وراثت میں سیاست مل جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے یہاں خاندانی سیاست کا راج ہے. اس سے ایک بات نہیں کہتا سید مگر فاروق تشریف فرماتے سنیے ذرا آپس میں. مسجد نبی میں تو آپ کے پاس صحابہ بیٹھے تھے پوچھتے ہیں مگر فاروق نے سوال کیا تمنا اپنی آرزو میں بتاؤ آرزو تمہاری کیا ہے. ایک صحابی نے کہا اتمنى لو ان حاصل دار مغلوب ذهبا انفقوا في سبيل الله وتصدقوا. کہ میری خواہش یہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مال دے دے میرا گھر بھر جائے اور میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دوں. انفاق سے فی سبیل اللہ کر دو. آپ نے دوسرے سے پوچھا آپ یہ بتائیے آپ کی کیا تمنا. کہتا ہے تمنا لو ان مغلوب ذهبا جدا جوہر میرے پاس ہیرے جواہرات اور موتی ہو انفقوا في سبيل الله وتصدقوا میں سارا کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. خاموش ہوئے تو پوچھا میرے مومنین آپ سے تو پوچھ لیا کہ ہماری کیا تمنا ہے. آپ خود بھی تو بتائیے نا کہ آپ کی کیا آرزو ہے. آپ کی دل میں کیا آرزو رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں. اب آرزو سمجھے گا اتمنى لو انها مغلوبة رجالا. میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رجال عطا فرما دے. کیا عطا فرما دے؟ رجال لوگ عطا فرما دے. پوچھا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح اللہ تعالیٰ میرے گھر میں ایسے رجال بھیجے جیسے ابو عبیدہ بن جراح ہیں معاذ بن جبل ہیں صالح مولا ہیں ابی حذیفہ کے اور حذیفہ بن یمان ہیں. فرماتے اللہ تعالیٰ کو بھیج دے. تو پوچھا کہ آپ کیا کریں گے ان کو. آپ نے فرمایا میں سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جراح کو میں چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دوں گا. بات سمجھ میں چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دوں گا. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے پاس مجاہدین کی کمان کو دے دوں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے پاس معاذ بن جبل آئیں گے تو انہیں میں اسلامک اسٹیٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دوں گا معاذ بن جبل کو. اور فرمایا اس کے بعد اگر میرے پاس وزیر صالح مولا ابی حذیفہ آتے ہیں تو میں ایک ویلفیئر منسٹر جو ہے فیڈرل منسٹر مقرر کر دوں گا. اور فرمایا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اگر باقی آتے ہیں تو تیسری شخصیت چوتھی کا نام لیا آپ نے حذیفہ بن یمان کا. فرمایا جب وہ آ جائیں تو پوری امت مسلمہ کی جو ویلفیئر ہے اس کا یہ بانی کو سونپ دوں گا. یہ بات کی اور یہ بات دونوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے اتنی گہری بات کیسے کر دی. آگے فرمایا ابھی تماشا دیکھ لو. آپ نے 4000 دینار منگوائے بیت المال سے سونے کے سکے منگوائے. فرمایا جاؤ جا کے چاروں کو دے کے دیکھو کرنے کیا ہے. جب چاروں کو جا کے دیا اور دیکھا ان چاروں نے وہ 1000 دینار آیا. اسی وقت اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا. جو حاضر مند تھے تو آپ نے اپنے غلام اسلم کو فرمایا یہی بات میں کہتا تھا کہ اللہ مجھے ایسے رجال دے دے ایسے لوگ عطا کر دے جس سے میں پوری اسٹیٹ کو لے کے آگے بڑھوں اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ عمر کو واحد بندہ ہے جس نے مشرق سے مغرب اور شمال سے نزول کرنے کے سب کو فلا کر دیا ہے. اللہ مجھے ایسے رجال عطا فرما دے. بانی پاکستان نے 11 جولائی 1946 کو حیدرآباد کے جلسہ عام میں کہا تھا لیڈروں کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط کیجیے گا. کیا فرمایا تھا جی؟ لیڈرز کی سلیکشن میں بی کیئرفل. the selection of your leaders ان کی سلیکشن میں احتیاط کیجیے گا کیونکہ آدھی جنگ تو لیڈروں کے صحیح انتخاب پر ہی جیت جاتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ کاش ہمیں سمجھ آ جائے اتنا خاصا. قائد اعظم نے 1946 میں فرمایا تھا 11 جولائی کو آپ نے حیدرآباد کے جلسے آپ نے کہا تھا کہ میں محمد علی جناح تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ جب لیڈروں کا انتخاب ہو تو صحیح انتخاب کیجیے گا احتیاط کیجیے گا. آدھی جنگ تو لیڈروں کے صحیح انتخاب سے جیت دی جاتی ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی لیڈروں کے صحیح انتخاب جو ہے اس کو کر سکے. کاش کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا, کبھی اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. ایک تھوڑی سی پکچر میں قائد اعظم کے ساتھ کس نے ستم نہیں کیا.
میں دیکھتا ہوں، بتا دیتا ہوں ستم کیسے ستم تھے. قائد اعظم سے کہا گیا، محمد رحمہ سے کہا گیا کہ جو یہ بہراو ہمت کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں کہ آواز بڑی دور دور تک جاتی ہے. آپ اپنے آپ کو 700 کے لوگ موجود ہوں گے، 600-700 لوگ موجود ہوں گے. آپ سارے ڈفرینٹ لوکیلٹیز کے ہیں، ڈفرینٹ لوکیلٹیز کے اندر میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہوں. اٹس رادر ڈیفیکلٹ فار می ٹو ڈیلیور مائی وائس اور مائی میسج. میں نہیں پہنچا سکتا. آپ اس طرح بہت ہی لوکیلٹیز کے لوگ یہاں جمع ہیں، کوئی جوہر ٹاؤن سے ہے، کوئی ولیشیا ٹاؤن سے ہے، کوئی انجینئر ٹاؤن سے ہے، ڈفرینٹ پلیسز آپ لوگ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو میسج دے رہا ہوں. میرا میسج کہاں کہاں جا رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. ہر علاقے میں جاتا ہے، پیغام پہ آتا ہے. ان سے کہا گیا کہ بہرحال ادھر بڑا اہم ہے اور قائد اعظم سے یہ بات کی گئی تو آپ نے اہل دیوبند سے مدرسے سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ کے قومیت کے لیے آپ کا سہارا لیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، بٹ there is our first condition that who expenses meet borne by the Muslim League. اور مسلم لیگ سارا ہمارا خرچہ اٹھائے گی. مسٹر جناح نے سے پوچھا کتنا؟ 50,000 on initial stages. 50,000 on initial stages. ابتدائی بجے اگر 50,000 دے دیں تو ہم آپ کا ایک بول اٹھا دیں گے. قائد اعظم نے فرمایا کہ وہاں پر باتیں the league had not of course 50 coppers in its coffers. میرے صندوقچے میں تو 50 پیسے بھی نہیں ہے. میں تمہیں کہاں سے 50,000 دے دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں دے ہی نہیں سکتا. سوال یہ قائد نے کہا میرا سیکرٹری اور میرا پریزیڈنٹ جو ہے مسلم لیگ کا وہ تو اپنا پورا دفتر اپنی بغل میں دبائے پھرتے ہیں. صندوقچہ پکڑا اس کے اندر کوئی ڈاکومنٹس موجود ہیں. میں تمہیں کہاں سے دے دوں گا؟ آگے باتیں زیادہ کرنا ہے نہیں بات کرتا. آگے بڑھتے چلتے ہیں. جی میں بات کو بیٹر کرتا ہوں. جی میری انتظامیہ کا حکم تھا کہ مولانا صاحب آپ کوشش کریں کہ جلدی ختم کر دیں کیونکہ پاکستان لوکیشن ہے، کمیونٹی زیادہ ہے آپ سے اور ہم نے بہت قربانیاں ہیں پاکستان کی. یہ اگر میں آپ کے سامنے یہ تصویر کر دوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی ریکر سے آپ کی آنکھیں پر روشن ہو جائے گی. جو کچھ ہوا، جو کچھ میرے سامنے، اور کشمیری کی رپورٹ میرے سامنے ہے، اردو کا شہاد کی رپورٹ بھی میرے سامنے ہے. جو مسلمان خواتین کے ساتھ ہوا، پستانوں پہ ڈھیر لگے ہوئے تھے، چوڑیاں اوپر کنارے ٹوٹی پڑی تھی، چھوٹے شیر اور بچوں کو مسجدوں کے محراب میں دلوں سے ٹھوک دیا گیا. کنویں جو تھے ان نے جوان لڑکی نے کود کے اپنی عزتوں کو بچایا. بھاری بھاری پتھر رکھے، باہر کی جاتی والی قائم تھی، اندر سب کچھ جلا کے راکھ کر دیا. جس بستی کو برباد کرنا ہوتا تھا وہاں ایک رات پہلے آ جاتے، حلوہ پوری کھاتے اور وہاں جشن مناتے، گھروں پر نشان لگاتے. آدھی رات کو حملہ کر کے سب کے کھوپڑیوں میں ڈھیر لگے ہوئے تھے. جو ساری تفصیل میرے پاس ہے، آپ سن نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ پاکستان کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یقین جانیے میں تو پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں. زندگی میری پڑھاتے اور پڑھتے گزر گئی. خدا کی قسم جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ مسلمانوں سے کتنی قربانیاں دی، کیا کچھ ہوا، وہ داستانیں پڑھے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. دکھ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم شہداء کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کی ہماری یہ سکون اور آسائش کے محل ان کی لاشوں پر اٹھائیں. ان کی قربانیاں انہوں نے دی اور آج ہم پرسکون اور اچھے بزنس مین بن کے ہم پرسکون بیٹھے ہیں. کاش کوئی دو ہاتھ اٹھا کے دو کلمات کی بخشش بردی درجات بھی کہہ دیتا. بازاروں میں جو کچھ ہوتا ہے، سڑکوں پر جو کچھ ہوتا ہے، کاش انہوں نے دی. یہ قوم کو بتانا چاہیے کہ پاکستان ہم نے کیسے حاصل کیا. مجھے چاروں طرف سے صدا آ رہی ہے پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان ختم ہونے کو جا رہا ہے، پاکستان will soon disappear from the face of the earth. پاکستان جلد ہی دنیا کے نقشے سے ڈسپیئر ہو جائے گا. ہو جائے گا کیسے ہو جائے؟ سوال ہی کرتا ہے. یہ خواہش تھی کہ پاکستان کو اتنا کمزور اور عاجز کر کے دیں گے کہ یہ اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ مجھے پیغام کہ خورشید آزادی نے دیا اس دن میں جب ماہ رمضان تھا اور جمعۃ الوداع تھا، لیلۃ القدر تھی. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ نہ ماہ سیام کو قیامت تک سوال ہے، نہ جمعۃ المبارک کو سوال ہے، نہ لیلۃ القدر کو سوال ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے میں انٹرلیٹ کروں تو میرا وجدان ایمان کہتا ہے اگر ماہ سیام کو سوال نہیں ہے، رمضان کو سوال نہیں ہے، لیلۃ القدر کو سوال نہیں، تو پھر پاکستان کو سوال نہیں. یہ دنیا کی دوسری نظریاتی مملکت ہے
جو ہم نے حاصل کی ہے. دنیا دوسری نظریاتی مملکت ہے اور میں کہتا ہوں پاکستان نہیں ہے. پاکستان دور ہے اور دور کو کبھی سوال نہیں ہوتا. دور کو کبھی سوال نہیں. اور الگ بات ہے کہ باڈی کے کچھ حصے اگر خراب ہو جائے اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے یہ خیال میرے رب نے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا الغالی, اللہ فرماتے ہیں کیونکہ مار کے میرے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں افواہی منہوں کے ساتھ. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ فرماتے ہیں میں رب اس چراغ کو کبھی نہیں بجھنے دوں گا اور قیامت تک میرے نبی کا دین بھی سلامت رہے گا اور مسلمان بھی سلامت رہے گا. چاہے کافروں کی بات بری لگے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ فرماتے ہیں میں نے نبی ایسا بھیجا ہے جو خود بھی سفر غالب آئے گا, اس کا لایا دین بھی سفر غالب آئے گا. میں تو نبی کیسا میں نے بھیجا ہے. ولو کرہ المشرکون, کا یہ بات مشرکین کو بری لگے, نور خدا ہے کفر کی حرکت دل بندہ سا وہ کی چراغ بجھایا نہ جائے گا. اپنی بات اختتام کرتے جا رہا ہوں جی. 31 اکتوبر 1939 قائد اعظم کا ایڈریس الہٰباد کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر آپ نے فرمایا کہ میری زندگی کی واحد بنانا ہے, میری زندگی کی واحد بنانا ہے کہ میں مسلمانوں کو سر بلند دیکھنا چاہتا ہوں جب مجھے موت آئے, اس یقین اور اطمینان سے آئے کہ میرا ضمیر بھی گواہی دے اور میرا رب بھی گواہی دے جناب نے اسلام سے کوئی خیانت اور غداری نہیں کی. کاش ہم نے اس طرح کے الفاظ کو سنا ہوگا. آج کے حکمران نے سنے سمجھے, انہیں دنیا سے اس طرح جانا چاہیے کہ جو قائد اعظم نے فرمایا کہ میں اور میرا ضمیر میرا رب یہ گواہی دے کہ جناب نے اسلام سے کوئی خیانت اور غداری نہیں کی. مسلمانوں کی آزادی, مسلمانوں کی تنظیم, مسلمانوں کی صداقت کا اور مسلمانوں کی مدافعت کا حق ادا کر دیا. میرا رب اسے خود فرمائے اے جناب تو مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقت کے غلبے میں علم اسلام کو بلند کر کے میرے پاس آئے. یہ میرا خدا مجھے خود فرمائے اور فرماتے ہیں کہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا, یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا, آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا سیدھی سادھی بات آپ نے کر دی. 1942 آل انڈیا اسپرٹ فیڈریشن کے اندر اور آپ نے فرمایا یہ مشیت عز دی ہے اور رسول اللہ کا فیضان آخری بات کے لیے آپ نے فرمایا یہ مشیت عز دی ہے اور میرے نبی کا فیضان ہے کہ پاکستان بن گیا. پاکستان بن گیا اور جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو قرطاسے ابیت سے مٹانا, حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتے تھے, آج وہ ملک آزاد ہے. آج میرا اپنا وطن ہے, میرا اپنا ملک ہے, میرا اپنا جھنڈا ہے اور میرا اپنا ترانہ ہے. اور جب میں دیکھتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہے تو میرا سر عز و نیاز کی فراوانی اور بارگاہ عزت میں شکر بجانا نہیں چھپ جاتا ہے. ہم نے اس آزادی کے لیے بہت قربانیاں نہیں ہیں. میری آپ سے التماس ہے کہ جب یہ 14 دستہ دن آئے تو 2 نفل پڑھ کے کچھ قرآن کی پڑھ کے ان شہداء کی کوشش کی دعا کیجیے گا, بلندی درجات کی دعا کیجیے گا اور پاکستان کے حق میں دعا کریں. اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھے اور یہ قائم رہے گا. آئیے یہ ادا کرتے ہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.